ارے یہی وہ لوگ تھے جو حشر کی میدان کی سختی نہیں پائیں گے. ارے یہی وہ لوگ تھے جنہیں تو قیامت والے دن رب کائنات انبیاء کا ساتھ عطا کرے گا, صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا, شہداء کا ساتھ عطا کرے گا, صالحین کا ساتھ عطا کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کائنات اپنی رحمت سے جنت کا ٹکٹ عطا کرے گا. ارے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کائنات کے رب کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آپے کو سر کا چاند دکھائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے نظام الحق کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت بھی ملے گی, صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت کے اندر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا. زندہ باد, زندہ باد, اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب ہو گئے, دنیا بھی سدھر گئی, آخرت بھی سمجھ گئی. ارے یہ کامیاب ہو گئے. اب سمعنا و اطعنا کا مطلب سمجھانے لگا ہوں, توجہ میری طرف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. میرے آقا منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا نے جملہ بولا, بیٹھ جاؤ, اجلسو, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ جملہ سنا, ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اسی وقت مسجد کے دروازے کے اندر ہی جوتیوں کی جگہ پر ہی کوئی بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, اے عبداللہ تو یہاں دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ عبداللہ عرض کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر آپ کی زبان اطہر سے جملہ سنا, بیٹھ جاؤ, میں یہیں پر بیٹھ گیا. اے عبداللہ میں نے تیرے لیے تو جملہ نہیں کہا, میں نے تو اسے کہا تھا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں, اے اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کا جملہ سنا, بیٹھ جاؤ. سمعنا و اطعنا, میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہ کیا کہ کہیں میرے آقا کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. ارے آج آپ کی اس مسجد سے آپ کو کتنی احادیث سنائی جاتی ہے, اس مسجد کے ممبر و محراب سے آپ کو کتنی میرے آقا کے حکم سنائے جاتے ہیں, لیکن کیا بات ہے آج ہماری امت سے بس نہیں ہوتی. ہم اپنے آقا اور کئی لوگ تو ایسے بدبخت ہیں, حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ارے بھائی مانا کہ حدیث ٹھیک ہے, مانا کہ حدیث ایسے ہی ہے, لیکن میرے امام کا قول ایسا ہے. میرے امام, میں نے اپنے امام کی ابتدا کرنی ہے, میں اپنے امام کا مقتدی ہوں, میں اپنے امام کی تقلید کرنے والا ہوں. حدیث ایسے ہی ہے لیکن میرے امام کا قول ایسے ہے. حضرات گرامی ادھر عائشہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دین وہ ہے جو میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلا ہے. دین وہ ہے جس کے اوپر میرے آقا کی مہر لگی ہے. اگر تیرے ملک کے اندر وہ نواب نہیں چل سکتا جس پر حکومت کی مہر نہیں لگی, تو پھر دین کے اندر وہ بات بھی ہم نہیں چلنے دیں گے جس پر میرے آقا کی مہر نہیں لگی. ہم تو یہ کہتے چلے جائیں گے ارے دین اسے مانو, بات اس کی تسلیم کرو جو میرے آقا کے حکم پر ہے, جسے میرے آقا نے بیان کیا ہے. اور آئیے نا توجہ فرمائیے, قرآن میں ارشاد فرما ہوتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ارے اپنے پیارے پیغمبر کے پیچھے چلو, یہ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیوں گمراہ نہیں ہوگے؟ کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے, اس کی زبان جب تک حرکت کرتی نہیں جب رب کائنات کا حکم نہیں آ جاتا ہے. رات گرامی کی طرف دین وہ ہے جو میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلا ہے. آئیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی ہر بات لکھا کرتے تھے, میرے آقا کا ہر حکم لکھا کرتے تھے. صحابہ نے روک دیا, ارے کبھی میرے آقا غصے کے اندر ہوتے ہیں,
کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہی لکھتا چلا جاتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دیر بعد پوچھا، اے عبداللہ تو اب لکھتا نہیں ہے میری بات کو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے میرے یاروں نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کر، کبھی کسی حالت میں آقا ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں آقا ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ اکتب علی ما نقول وهو الحق، جو بھی میری زبان سے نکلے وہ لکھتا چلا جا، محمد کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ میرے آقا کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ اور میں نے جو لفظ بولا نا کہ جو میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلا ہے ہمارے لیے دین وہ ہے، دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، ایک شخص سفید کپڑے پہنا ہوا بڑا خوبصورت نوجوان مسجد کے اندر سے داخل ہوتا ہے، میرے آقا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، میرے آقا کے ساتھ گوسانو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑوں پر سفید اس کے کپڑے ہیں، اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کے اثرات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ دور سے آیا ہو، لیکن پہچانا بھی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیسا مسافر ہے۔ حضرت رسول اللہ تشریف فرما ہے، آ جاتا ہے، میرے آقا کے ساتھ گوسانو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، آ کر کے سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بتلائیے اسلام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام یہ ہے، کہتا ہے صدقہ۔ صحابہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جب یہ سوال کرتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بدو ہے، جاہل ہے، اسے کوئی سوال کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب جواب سنتا ہے پھر کہتا ہے صدقتا، اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ کہا ہے۔ اگلا سوال کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان یہ ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے۔ چوتھا سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے نہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے پتہ ہے، کہتا ہے صدقتا۔ پانچواں سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بتلائیں قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ میرے آقا قیامت کی نشانیاں بیان کر دیتے ہیں، کہتا ہے صدقتا 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 کہہ کر کے اٹھ جاتا ہے، چلے جاتا ہے۔ میرے آقا اپنے یاروں سے کہتے ہیں ارے جاؤ تو صحیح، یہ ذرا جانے والے کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہیں، اس کو بلانے کے لیے جاتے ہیں، مسجد کے دروازے سے باہر جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ انسان نظر نہیں آتا، پریشان ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ تو انسان ایسا ہے، وہ تو غائب ہی ہو گیا، وہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان ہوتا تو نظر آتا، وہ تو آسمان کے فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا۔ ساکت جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل تو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا۔ اب اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا بتلائیں تو صحیح، جبرائیل آسمان سے آیا، اللہ کے حکم سے آیا، انسان کے لبادے میں آیا، اب جب آ گیا تھا مسجد میں آ گیا تھا، صحابہ کے سامنے آ گیا تھا، تو پھر اس نے یہ 5 سوالات کے جواب خود کا خود کیوں نہیں دے دیے؟ رات گرامی کے اندر توجہ بڑا اہم جملہ کہنے لگا، اگر بیان اس نے کرنا تھا حق لے کر آیا تھا، اللہ کے حکم سے آیا تھا، وہی لے کر کے آیا تھا، کھڑا ہو کر کے بیان کر دیتا کہ یہ معاملات ہیں۔ رات گرامی کے اندر یہی تو اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہی تو اہل حدیث کا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے تھے، آسمان سے آئے تھے، حق لے کر کے آئے تھے، وہی لے کر کے آئے تھے، لیکن حضرت جبرائیل اگر اپنی زبان سے بھی دین بتلاتے تھے تو وہ دین نہ ہوگا، ارے دین وہی ہے جو میرے آقا کی قصر و تسلیم سے جڑی ہوئی زبان عطا سے یہی بات ہم کرتے ہیں۔ ارے بھائی دین اس کو مانو جس پر میرے آقا کی مہر لگی ہوئی ہے، دین اسے مانو جسے میرے آقا نے حکم دیا ہے، جس نے میرے آقا کے کام کو کرو جس کو میرے آقا نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری دلیل دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شہر تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں میرا زیادہ بیان کرنا ویسے ہی بے حدی کہلاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں ایک نسخہ پکڑا ہوا ہے، میرے آقا کی محفل میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ پیغمبر ھذا نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے پیغمبر
یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. میرے آقا خاموش ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے کچھ تورات کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. تورات کو پڑھ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مزاج شناس نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہی حضرت فاروق اعظم پر کر کے کہتے ہیں ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير. ارے اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتا. ارے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ. حضرت فاروق اعظم اللہ کے رسول کے چہرے کا دیکھتے ہیں. آپ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہیں. تھوڑی تورات کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں اعوذ باللہ من عذاب اللہ ومن عذاب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے پیغمبر میں آپ کے اور اللہ کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں تو اس پر عمل کرنے کے لیے تورات کو نہیں پڑھ رہا تھا, میں تو یوں ہی تلاوت کر رہا تھا. اللہ کے پیغمبر میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, آپ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں. اللہ کے پیغمبر کا دل و جان سے راضی ہوں. اللہ کے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر والذی نفس محمد بیدی, رب کعبہ کی قسم ہے, اس کائنات کے رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو تبعتم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور میری نبوت کو چھوڑ دو, میری پیروی کو چھوڑ دو, تو لظللتم عن سواء السبیل, تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ارے تم گمراہ ہو جاؤ گے. ارے پھر مجھے کہنے دیجیے نا, اہل حدیث کے اصل سے یہی تو جملہ نکلتا ہے. اگر میرے آقا کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی امام کے قول کو اپناؤ گے تو لظللتم عن سواء السبیل. اگر میرے آقا کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی پیر کی بات کے پیچھے چلو گے تو لظللتم عن سواء السبیل. اگر میرے آقا کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی امام کی اتباع کرو گے تو لظللتم عن سواء السبیل. یہی تو اہل حدیث کہتا ہے. اے میرے آقا نے اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دیا اور کائنات کے لوگوں توجہ کرنا. میرے آقا نے کیا کہہ دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر ذرا غور سے سن, لو کان موسیٰ حجا وادرک النبوۃ لتبعنی. اگر موسیٰ زندہ ہو جاتے اور موسیٰ زندگی کے اندر میری نبوت کو پا لیتے تو وہ بھی لتبعنی, میری پیروی کرتے, میرے نقش قدم پر چلتے, ارے میری حرامی کے اندر زندگی گزارتے. ارے پھر فاروقی کو کہنے دیجیے نا کہ وقت کا پیغمبر بھی یہ آقا کی اتباع کا محتاج ہے. سیدنا فاروق اعظم میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سیدنا عثمان غنی میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سیدنا علی المرتضیٰ میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سارے کے سارے صحابہ میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سارے کے سارے تابعین میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سارے کے سارے تابعین میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. سارے کے سارے محدثین میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام جعفر صادق میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام نبی میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام کبھی میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام حسن عسکری میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام ابو حنیفہ میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام احمد بن حنبل میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام مالک میرے آقا کی اتباع کے محتاج ہے. حضرت امام شافعی میرے آقا کی اتباع